کیا گیا ہے وہ بھی مختلف اور محدود زندگیوں کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ انسان سورج کی زندگی بہت لمبی ہے، چاند ستاروں کی عمر بہت بڑی ہے، سمندر کب سے قائم ہے اور جب تک رہے گا جب تک کہ اللہ اس دنیا کو ختم نہیں فرمائیں گے۔ جانوروں کی بھی بڑی لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں، بہت سے جانور 100 میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان میں ہیں کہ شکار ہوتے ہیں اور اٹھتی اس دنیا سے رفتے سفر باندھ لیتے ہیں۔ انہیں اتنی مہلت نہیں کہ وہ زندگی کی بہت سی بہاریں دیکھ سکیں، زمانے کے سرد و گرم کو چکھ سکیں، اچھے برے سے گزر سکیں۔ اس لیے زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن وہ جو اوسط عمر دی گئی ہے اس اوسط عمر کو بھی سامنے رکھ کے دیکھ لیں تو ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کی عمر اگر فرض کرو 70 بھی پورے ہوئے تو اس میں سے کتنی چلی گئی۔ اب جو چلی گئی اس کے علاوہ کی باقی ہے، بغیر کسی گارنٹی کے اور بغیر کسی اعتماد کے، لیکن دل کی تسلی کو مان لو کہ کسی کے 40 بچے ہوئے ہیں، کسی کے 35 بچے ہوئے ہیں، 35 گزر گئے تو 35 بچے ہوئے ہیں، 40 گزر گئے تو 30 بچے ہوئے ہیں، اور 30 گزر گئے تو 40 بچے ہوئے ہیں۔ اوسط عمر میں سے نکال لیجئے اس کو، تو کیا بچا ہوا ہے؟ بوڑھوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوا ہے، جوانوں کے پاس پھر بھی کچھ بچا ہوا ہے، لیکن جن کی زندگی گزر گئی ہے ان سے پوچھ لو کہ زندگی کس طرح گزر گئی ہے۔ جیسے ہوا گزر جاتی ہے ایسے زندگی گزر جاتی ہے، تو جن کے پاس ہے ان کی بھی ایسے ہی بیت جائے گی، یوں ہی نکل جائے گی، پتہ نہیں چلے گا۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ اکابر تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی کی حقیقت اس وقت سمجھ میں آئی جب میں بازار میں گیا تھا تو ایک برف بیچنے والا برف سامنے رکھ کر بیٹھا ہوا تھا اور گاہکوں کی خوشامد کر رہا تھا کہ میری پونجی پہ رحم کرو، میری پونجی پہ رحم کرو، اس لیے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ پونجی بھی بے وقت ہوتی جا رہی ہے۔ دوسروں کا مال تو پھر بھی شام تک رہ سکتا ہے، 10 کلو کا 10 کلو، لیکن بیچارے برف والے کی برف شام تک 10 کلو کی 1 کلو ہو جائے گی، اس لیے کہ ہوا کے ساتھ پانی وہ گھلتا رہے گا اور زمین میں جذب ہوتا رہے گا، اس کا مال گھٹ رہا ہے گھٹ رہا ہے گھٹ رہا ہے۔ تو اس کے بیچنے والے کو جو فکر تھی کہ ابھی اگر قیمت بنا لوں تو 10 کلو کی قیمت بن جائے گی، تھوڑی دیر گزر جائے گی تو 9 کلو ہو جائے گا، پھر تھوڑی دیر گزر جائے گی 8 کلو ہو جائے گا، شام تک کسٹمر نہیں آیا تو 1 کلو بھی پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ تو فرمایا کہ مجھے اس کا حال دیکھ کر اور اس کا مال دیکھ کر اپنی زندگی کے بارے میں سمجھ میں آیا کہ یہ فکر جو برف فروش کو اپنی برف کے ضائع ہو جانے کا ہے، وہی فکر اگر انسان کو اپنی عمر کے پگھل جانے گزر جانے کا ہو جائے تو وہ اسی کی طرح متفکر و بے چین ہوگا جیسا کہ وہ شخص بے چین ہے کہ میری پونجی جا رہی، راس المال ختم ہو رہا ہے، اصل گھٹ رہا ہے، اصل گھٹ رہا ہے۔ ہماری زندگی بھی اگر ہم اس کی قیمت بنا لیں تو قیمت بن جائے گی، نہ بنا لیں تو آپ کے انتظار میں تھوڑی ہوگی کہ بیوقوف کو عقل آ جائے، احمق ذرا سمجھ سے کام لے، نادانی کر رہا ہے اس کی نادانی ختم ہو جائے جب تک رک جاؤ۔ عمر رکے گی کیا ہمارے لیے؟ عمر نہیں رکے گی۔ ایک آدمی غافل ہے، غفلت میں زندگی گزار رہا ہے تو عمر کو رحم آ رہا ہے کہ صاحب اگر میں گزرتی رہوں گی تو اس بیچارے کا کیا ہوگا، لہٰذا اس کو خوف خدا ہونے تک، فکر آخرت ہونے تک میں تھم جاؤں۔ تو اگر ایسا کچھ ہوتا تو پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ عمر کسی کے اوپر رحم کھاتی ہے نہ ترس، وہ گزرتی جاتی جا رہی۔ آپ کے استعمال کر لینے کا اس کو کوئی غم نہیں ہے،
کرتے ہیں کرو, نہیں کرتے نہیں کرو, اسے کیا فکر ہے, اسے گزرنا ہے وہ گزرے گی. جیسے مال برف والے کا کہ میرے پگھلنے کی وجہ سے میرے مالک کا مال بیکار ہو رہا ہے, اسے کیا غم ہے, برف کو کیا غم ہے. برف تو کہہ رہی میرا کام پگھلنا ہے, میں پگھلتی رہوں گی. قیمت بنا لیتا ہے میرا مالک تو بنا لے, نہیں بنا لیتا ہے تو میں بے قیمت ہو جاؤں گی. یہی حال ہماری زندگی کا ہے کہ اگر ہم بنا لیتے ہیں زندگی سے کام آخرت کا تو بنا لیں گے, نہیں بنا لیتے ہیں تو آپ کے انتظار میں وہ نہیں ٹھہری ہوئی ہے کہ آپ کے انتظار کے لیے رک جائے کہ آپ کو عقل آئے گی تب تک کے لیے وہ آگے نہیں بڑھے گی. آگے بڑھے گی. ہر سانس کے ساتھ عمر گھٹ رہی ہے, ہر سانس کے ساتھ عمر گھٹ رہی ہے. شیخ رحمت اللہ علیہ نے کہیں آپ بھیتی میں لکھا ہے کہ گھنٹہ جو ہے, گھڑی میں پہلے گھنٹے کی آواز آتی تھی اور اب بھی باریک آواز آتی ہے الیکٹرانک گھڑی میں. بعض خاموش چلتی ہیں بالکل سائلنٹ, بعض میں ٹک 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 آواز آتی ہے. اب پہلے کی جو گھڑیاں تھیں اس میں وہ گھنٹہ ہلتا رہتا تھا تو اس کی ذرا بڑی آواز آتی تھی, ایک ایک سیکنڈ کی آواز دیتا تھا. تو غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی. وہ دیوار والی گھڑی کو گھڑیال کہتے تھے, بڑی والی. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. گردوں یعنی گردش, زمانہ گزرتا جا رہا ہے, زمانہ رکا ہوا تھوڑا ہی, زمانہ مسلسل گزر رہا ہے, گزرتا جا رہا ہے. گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ایک گھنٹے نے یہ کہا, ایک ٹک, ایک گھڑی گزر گئی, ایک گھڑی گزر گئی, ایک گھڑی گزر گئی. گھڑی بول رہی ہے, آپ کی گھڑی گزرتی جا رہی ہے. اس گھڑی کا کچھ بنا ہے کیا, اس گھڑی میں کچھ آخرت کمائی ہے کیا, اس گھڑی کے اندر کچھ اپنے دین کی فکریں کر لی ہے کیا؟ تو بالکل نہیں. ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں آپ لوگوں کو, یعنی دین کی اور صلاح کی اور تقوی کی خواہش رکھنے والوں کو, کہ عمر کا بڑا حصہ بیکار کاموں میں ضائع کر رہے ہیں. بڑا حصہ گزر رہا ہے, آپ کے انتظار نہیں کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ابھی کیا ہے, جوانی ہے, ابھی کیا ہے, طالب علمی ہے, ابھی کیا ہے, ارے ابھی تو دیکھیں گے, کریں گے. تو ٹھیک ہے کرو, کب کرو گے؟ تمہارے کرنے کا وہ انتظار نہیں کر رہا ہے. وقت انتظار نہیں کر رہا ہے, عمر انتظار نہیں کر رہی ہے. اسے گزرنا ہے, گزر رہی ہے, گزرنا ہے, گزر رہی ہے. اسے کوئی ایک لمحہ بھی انتظار نہیں. گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی, ایک اور گھٹا دی, ایک اور گھٹا دی. آج صبح سے ہم لوگ یہاں پر ہیں, ہمارا آج کا دن نکل گیا, جس کا جس طرح بھی نکل گیا. استعمال کرنے والے کا استعمال ہو گیا, بیکار گزارنے والے کا بیکار گزر گیا, تلاوت کرنے والے کو ثواب مل گیا, ذکر کرنے والے کو اجر مل گیا, اور جو ویسے ہی خالی بیٹھا رہا تو بیٹھا رہا. بھائی اس کے بیٹھنے کا کون انتظار کر رہا ہے؟ ہر شخص دیکھ لے اپنے آپ کو. ہمارے ساتھی جس طرح صبح سے اب تک کا وقت گزارے ہیں, بعض کا پورا وقت وصول ہو گیا ہے, بعض کا تھوڑا وصول ہوا ہے, بعض کا بس ایسے ہی گزر گیا ہے. یہی حال پوری زندگی میں روز دیکھو. آج کا دن سامنے ہے, آج کا دیکھو, پھر روز اپنا دن دیکھو, شام کو محاسبہ کرو. سونے سے پہلے چند گھڑی, چند لمحوں کے لیے بستر پہ بیٹھ جاؤ. اور لوگ سب سو چکے ہوتے ہیں, گھر میں خاموشی ہوتی ہے, سناٹا ہوتا ہے. بیٹھ کر کے غور کرو, سوچو. آج صبح اٹھا تھا فجر میں, اور اللہ کرے کہ ہم سب فجر میں اٹھنے والے ہوں. بہت سے اہل دین بھی فجر میں نہیں اٹھتے. فجر میں جب صبح میں اٹھا تھا تب سے لے کر اب سونے جا رہا ہوں, یعنی اس بستر کو چھوڑا تھا پھر اس بستر پہ آیا ہوں. تو وہاں سے احتساب کرو کہ اٹھا تھا, پھر میں نے کیا کیا, پھر میں نے کیا کیا, پھر میں نے کیا کیا, پھر میں نے کیا کیا.
اچھا کیا یا برا کیا یا بیکار وقت گزرا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا وقت نہ اچھے میں لگا نہ برے میں. برے میں تو لگنا نہیں چاہیے، لیکن فرض کرو کہ برے میں بھی نہیں لگا تو کہ اچھے میں بھی نہیں لگا. اچھے میں بھی نہیں لگا اور برے میں تو خیر لگنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو اس بیکار وقت کا کیا ہوگا؟ اس بیکار وقت کا حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس میں بتائی گئی ہے یہ بات. یعنی بڑے خسارے میں ہے آدمی. کیوں خسارے میں ہے بھائی؟ کما رہا ہے، کھا رہا ہے، مزے کر رہا ہے، بیوی بچوں میں ہے، چین سکون میں ہے، سب کچھ ہے، لیکن قرآن کہہ رہا خسارے میں ہے. قرآن نہیں مان رہا ہے کہ آپ فائدے میں ہیں. قرآن کہہ رہا آپ خسارے میں ہیں، خسارے میں ہیں، خسارے میں ہیں. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان 4 کاموں کی نسبت سے جس کا وقت گزر رہا ہے وہ خسارے میں نہیں ہے. باقی سب خسارے میں، سب خسارے میں. کوئی خسارے سے محفوظ نہیں ہے. کوئی تھوڑے خسارے میں ہوگا، کوئی زیادہ خسارے میں ہوگا، مگر خسارے میں ہے. تو وقت کا ہمارے پاس صحیح استعمال نہیں ہے. اور یہ جو بڑے آزمائش کا دور گزرا ہے، 6 مہینے دیکھتے دیکھتے نکل گئے. یعنی وسط شعبان سے اس مصیبت میں گرفتار ہوئے، اور رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، اور پھر سفر بھی گزرنے کو ہے. تو دیکھیے 6 مہینے گزر گئے ہمارے. غور کر رہے ہیں آپ کے 6 مہینے گزر گئے. اب آپ سوچیں گے تو ایسا لگے گا کہ بھائی تھوڑے دن پہلے کی بات تھی. کیوں کہا گیا تھا کہ بھائی گھروں میں رہو، باہر مت نکلو، اور یہ کرو اور وہ کرو، بیماری پھیل رہی ہے. کب کی بات ہے؟ تو بہت پرانی بات تو نہیں ہے. لیکن 6 مہینے گزر گئے، آدھا سال نکل گیا ہے. اور اس آدھے سال نے ہمیں نکما ناکارہ بنا دیا. جو ایکٹیویٹیز اور جو حرکت ہماری زندگی کی اس سے پہلے تھی، یعنی وسط شعبان سے پہلے تھی، طالب علموں کی، اساتذہ کی، عوام کی، تاجروں کی، کاروباریوں کی، ملازموں کی، کاشتکاروں کی جو حرکت تھی، اس حرکت پہ ایسا کسی نے لکھا تھا شروع زمانے میں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا رکی ہوئی، دنیا کسی جگہ ٹھہر گئی ہے، تھم گئی، رک گئی. اس نے ہمیں قوت عمل میں کمزوری پیدا کر کرنے کو بھی نہیں. کچھ مہینے تو ایسے نکلے کہ بس پڑے رہو، کچھ بھی نہیں. تو کیا کیا؟ کرنے والے جو سمجھدار لوگ تھے وہ بہت تھوڑے تھے، جنہوں نے کہا کہ اگر جو کچھ کرتے تھے وہ کرنے کا موقع ختم ہو گیا ہے تو انسان بے بس اور مجبور تو نہیں ہے، کچھ اور کرو، جو کر سکتے ہیں وہ کرو. تو بعض اللہ کے بندوں نے جو کر سکتے تھے وہ کیا. اچھا ذہن رکھنے والوں نے اچھا کیا، اور بیکار ذہن رکھنے والوں نے بیکار کیا، مگر گزارا تو صحیح اس ٹائم کو، کسی طرح گزارا. ابھی یہ غور کرنا ہے میرے عزیز و دوستو، جس وقت عمر ختم ہو جائے گی تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. کام کرنا ہے، زندگیوں میں تبدیلی لانی ہے، ایسی خوشگوار تبدیلی جس سے ہمارے مالک کو اچھا لگے، بندہ پسند آ جائے. پیدا اس کے لیے ہوئے ہیں، اپنے کو سنوارو. اللہ سنوار کے بھی پیدا کر سکتا تھا، قدرت والا تھا، لیکن ابتلا میں ہمیں بھیجا گیا ہے. ہم امتحان کی مدت گزار رہے ہیں، کام ہمیں دے دیا گیا ہے.
میں نے تم کو اپنے آپ کو سنوارنے کی، اتنا اچھا بنانے کی جتنا اچھا میں دیکھنا چاہتا ہوں، صلاحیت تمہیں کو دے دیا ہوں۔ جتنا اچھا تم کو بنا کے میں دیکھنا چاہتا ہوں، چاہتا تو خود بنا سکتا تھا، لیکن میں نے خود بنانے کے بجائے اس کی صلاحیت تم کو دے دی۔ اب تم خود اپنے کو سنوارو، اتنا سنوار لو کہ مجھے اچھے لگو، اتنا سنوار لو، وہ کام تم کو کرنا ہے۔ تو کچھ فکر ہم کو ہے، ہم دنیا بے فکر پڑی ہوئی ہے، ان کو چھوڑیے آپ۔ ہم جو فکر کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کو دین کی فکر ہے، ہم کو آخرت کی فکر ہے، ہم کو آخرت کی فکر ہے، تو کچھ فکر ہمیں ہمارے اندر نظر آ رہی ہے سوائے باتوں کے، کہ باتیں تو ہیں فکر کی، کہ فکر کی باتوں سے فکر نہیں پیدا ہوتی، فکر کی باتوں سے فکر نہیں پیدا ہوتی، فکر پیدا کرنے سے فکر پیدا ہوتی۔ روٹی کی باتوں سے روٹی نہیں بن جاتی، مٹھائی کے باتوں سے مٹھائی نہیں مل جاتی، بڑے بڑے محل بنانے کے خواب دیکھنے سے بن نہیں جاتے، کرنا پڑتا ہے۔ حرکت و عمل ہمیں دی گئے، حرکت و عمل تمہاری ذمہ داری ہے، حرکت و عمل کرو۔ پھر اگر یہ حرکت و عمل دنیا کے لیے ہے تو جتنی ہمیں دینا ہے اتنی ہم دے دیں گے، اور اگر یہ حرکت و عمل دنیا کے لیے نہیں دین کے لیے ہے تو جتنا تم چاہو اتنا دے دیں گے۔ تمہارا ہدف کیا ہے؟ تم غوث اعظم بننا چاہتے ہو تو ہم اتنے مجبور نہیں ہیں کہ پورے زمانے میں ایک غوث بنائیں گے۔ ہم جتنے بننے چاہو بنو، جتنے بننا چاہتے ہو بنو، سب کو بنائیں گے۔ ہمارے خزانے میں کیا کمی پڑی ہوئی؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، آپ بنو کتنا بننا چاہتے ہو، دین کے لیے حرکت کرو گے تو جتنی ارادے کے ساتھ کرو گے اتنا عطا فرمائیں گے اللہ۔ اب دنیا کے لیے حرکت کرو تو کرنا تو چاہیے، لیکن جتنا تم چاہو گے اتنا نہیں عطا کریں گے، جتنا تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے اتنا دیا جائے گا، جو طے کر دیا گیا ہے وہی ملے گا۔ دین نہیں طے کیا اللہ نے، اللہ پاک نے دین کے لیے گنجائش رکھی کہ بندہ کتنی محنت کرتا ہے، جتنا کرے گا اتنا دوں گا، جتنا چاہے گا اتنا دوں گا۔ ہمارے اوپر رکھا ہے ڈیپینڈ اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو شخص ارادہ کرے اس زندگی کے ذریعے دنیا کو بنانے کا، آخرت کو بنانے کا، یرید حرث الآخرہ، آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے جو شخص، نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی کو بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، بہت ہو جائے گی کھیتی اس کی۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اب کوئی بد نصیب دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے کہ دنیا سنور جائے، دنیا بڑھیا ہو جائے، دنیا بن جائے، دنیا میں آرام، دنیا کی راحت، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت اور دنیا کی چاہت، بس اسی کے پیچھے پڑا، حرث الدنیا، دنیا کی کھیتی کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یہ دنیا کی کھیتی سنور جائے ہماری بس کسی طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نؤتہ منہا، دے دیں گے کچھ دنیا، محنت بیکار نہیں جائے گی، محنت میں عوض دے دیں گے، کچھ دے دیں گے ہم اس میں سے، پر اس کے ساتھ یہ بھی سن لو وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اس لیے میں نے بد نصیب کہا کہ کوئی بد نصیب دنیا کا ارادہ کر رہا بس کہ دنیا بن جائے، دنیا بن جائے، آثر الحیات الدنیا، تو اللہ کیا فرما رہے، وہ بد نصیب ہے، وہاں کچھ نہیں ملے گا، وہاں کچھ نہیں ملے گا، بس یہاں جو ملنا ہے وہ بھی جو طے ہے وہی ملے گا۔ لیکن ہر سے آخرت کی جو کوشش کرے کہ کھیتی بنانا ہے آخرت کی، کیا پیر رہے ہیں آپ؟
تو ذکر پہ رہیں. کیا آپ بو رہے ہیں؟ اعمال صالحہ بو رہے ہیں. یہ تو کھیتی ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی کر رہے ہو. کوئی دنیا سے دنیا کاٹ رہا ہے، کوئی دنیا سے آخرت کاٹ رہا ہے. جو بو گے وہ ملے گا. جوار بو کے کوئی گیہوں نہیں کاٹے گا، اور کانٹے بو کے کوئی پھول نہیں نکالے گا. آج جو بو گے کاٹو گے کل. گندم از گندم بروید جو ز جو، عزم کافات عمل قافل بشو. جو کرو گے وہ پاؤ گے، جو کرو گے وہ پاؤ گے. لیکن ہمیں ابھی تک اپنی آخرت بنانے کی فکر مسلط نہیں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دل میں داعیہ اور خیال ضرور ہے کہ آخرت بنا لینا چاہیے، آخرت بنا لینا چاہیے. یہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. غافلوں میں تو نہیں رکھا اللہ نے، فکر مندوں میں رکھا کہ فکر تو ہے. لیکن اس فکر کا پھل کب ملے گا؟ جب اس فکر کے بیج نے حرکت کا پودا اگایا ہو، تب پھر اس کے بعد اس کو پھل لگے. حرکت یعنی عمل. عمل کے بغیر کیا ہے؟ اقبال مرحوم نے وہی حقیقت بیان کی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کے اعتبار سے جہنمی اور جنتی یہ طے اللہ کے علم میں ہوگا، وہ اس کے علم کی وسعت ہے. لیکن ہم طے نہیں ہے کہ جہنمی ہیں جنتی ہیں، ہمیں ایک عمل سے جوڑا گیا ہے. اگر طے ہی ہوتا تو عمل سے کیوں جوڑا جاتا؟ اللہ رب العزت کا علم ہے، اس کے علم محیط میں اگرچہ سب کچھ ہے، لیکن ہمیں جوڑا گیا ہے عمل کے ساتھ. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب سب کچھ اللہ کے فضل ہی سے ہونا ہے تو یہ ساری مشقت، حلال حرام، جائز ناجائز، کرو مت کرو، امر نہیں، یہ سب کا یہ پورا کارخانہ جو بڑی مشقتوں اور مصیبتوں سے بھرا ہوا، یہ کیا ہے کو دین دیا گیا ہے ہمیں، جبکہ نجات اور اخروی کامیابی کا مدار فضل الہی پر ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہوگا تو سب فیصلے فضل ہی سے. ولیکن سددوا وقاربوا، سیدھے سیدھے چلتے رہو، اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہیں ڈھونڈتے رہو، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیتے کرتے رہو. تمہارا کام تم کرو. کان اللہ شاکرا علیما، تم نے اچھی محنت کی ہے تو اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. تم نبی کے رستے پہ چلتے رہے ہو تو کبھی ناکام نہیں ہوگے، جہنم میں نہیں جاؤ گے، جنت ہی میں جاؤ گے. لیکن ہمارا وقت لایانی میں گزرنے کا ایک معمول سا بن گیا ہے، اور ان دنوں بیکاری تو آپ نے سنا ہوگا، بیکاری سے بیگاری بہتر ہے. بیگاری کہتے ہیں زمینداروں کا اپنے نوکروں سے، کارندوں سے بلا اجرت کام لینا. پہلے زمانے میں تھے زمیندار، اس زمانے میں بھی بہت سے بڑی بڑی جاگیریں ان کے پاس ہیں، تو کئی فیملی خاندان اس میں کام کرتے ہیں. ان کو انہوں نے ایسا غلام بنا رکھا ہے کہ ان کو کھانا وانا دے دیتے ہیں، ساتھ میں ایک جوڑا کپڑا بنا دیتے ہیں. بس ان کا کام ان کے کام کرتے رہنا ہے، معاوضہ کچھ بھی نہیں اس کا. روز کرتے ہیں، کماتے کچھ بھی نہیں. اس کو کہتے بیگاری، بلا اجرت کے کام لینا کسی سے. تو عقل مندوں نے کہا ہے کہ بیکاری سے بیگاری بہتر ہے. چاہے کچھ بھی نہ ملے، مصروف تو ہے،
بیکار رہنا اس سے بڑا عذاب ہے، اس سے بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا ملے گا، نہیں ملے گا تو کیا کرنا ہے، چھوڑو آرام کریں گے۔ نہیں، نہ ملے تو بھی کرو، خالی رہنے سے تو بہتر ہے کہ کرو، بغیر معاوضے کی کرو۔ کام کرتا ہے، کام چھوڑ دو گے تو ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے، آدمی مجبور ہو جائے گا۔ اس لیے کام کرتے رہیں، دین کی بھی محنت اسی میں ہے۔ ہم لوگ دنیا کے لیے کچھ وقت لگاتے ہیں، لگانے پہ مجبور ہیں، لگائیں، لیکن اس کے علاوہ جو وقت ہے تو کاہے میں گزر رہا ہے؟ تجزیہ کرو کہ آج میں کیا کچھ آخرت بنا سکتا تھا؟ آج میں کیا جتنا وقت گزرا ہے صبح اٹھنے سے لے کر کے اب سونے تک، یعنی بستر سے صبح اٹھے تھے، اب پھر جا کے بستر پہ آئے ہیں سونے کے واسطے، تو خیر رات تو سونے میں گزرے گی، جسم کو آرام راحت پہنچانے میں، لیکن اللہ نے جو کل رات میں ہمیں راحت دی تھی، صحت دی تھی، قوت دی تھی، اور ہمارے جسم میں نشاط اور پھرتی پیدا کی تھی، نیند لگا کر کے، آرام دے کر کے، وہ نشاط سے ہم نے اللہ کے لیے کتنا کیا؟ آج اللہ کی رضا کے واسطے کیا کیا کیا؟ اگر اللہ نہ دیتا تو کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ آپ رات میں جن لوگوں کو نیند نہیں آتی، وہ دوائیں کھاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، ہر گولی کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر نیند نہیں آتی ان کو، 4 دن آتی ہے، پھر اس کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر ڈوز بڑھاتے ہیں، پھر 4 دن آتی ہے، پھر اس کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر ڈوز بڑھا، یہاں تک کہ اپنی جان ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں ایک نیند کو حاصل کرنے کے واسطے۔ وہ نیند آپ کو وقت پہ آ گئی، بستر پہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی، رات تمام آرام سے سوئے، صبح کو اٹھے، سارے جسم میں کھوئی ہوئی طاقت واپس آ گئی، کھوئی ہوئی نشاط واپس آ گئی، بالکل فریش آپ اٹھے، جیسے پودا ابھی اگا ہو زمین سے، ایک دم فریش۔ ایسے آپ نیند سے بیدار ہوئے صبح کو۔ کس نے کیا آپ کو فریش؟ اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ کی قدرت نے کیا، اس کی مشیت اور اس کی مشینری نے کیا کہ آپ صبح اٹھے تو کرے تو کچھ بھی نہیں، لیکن جتنی تھکاوٹ تھی ختم ہو گئی، طبیعت میں بحالی آ گئی، نشاط آ گیا، اب پھر چست ہو کے کھڑے ہو گئے۔ اور جب ہم کھڑے ہو گئے تو اس چستی کا اللہ کی رضا کے لیے کتنا استعمال کیا؟ پھر شام ہو گئی ہے، آج پورے دن کے لیے اللہ نے یہ طاقت دی تھی ہمیں، اللہ کی دی ہوئی اس طاقت کو اللہ کے لیے کتنا استعمال کیا؟ جائزہ نہیں لیتے، جائزہ نہیں لینے کی وجہ سے خسارے میں رہتے ہیں۔ جو تاجر اپنی تجارت اپنی نظر میں نہیں رکھا ہوا ہے کہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے، اور ڈوب جانے کے بعد پتہ چلتا ہے تب اس کی پونجی لٹ چکی ہوتی ہے۔ ہم آخرت کے تاجر ہیں۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ یہ تجارت کر رہے ہیں نا، اللہ نے اس کا نام تجارت رکھا ہے۔ ایمان لانے کے بعد آخرت کے بنانے کی فکریں، یہ تجارت ہے، اللہ نے اس کا نام تجارت رکھا ہے، اور اس تجارت کی ہمیں تعلیم دی۔ هل ادلکم علی تجارت، اس تجارت سے فائدہ کیا ہے، اس کا نفع کیا ہے؟ ہر تجارت میں نفع ہے، اس تجارت کا نفع کیا ہے؟ تنجیکم من عذاب علیم، یہ تجارت تم کو عذاب علیم سے نجات دے گی۔ یہ ہے اس کا بینیفٹ اور اس کا فائدہ جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ کافر بھی تجارت کر رہا تھا، لیکن اس کے بارے میں فرمایا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، نہ ان کی تجارت نفع بخش ہوئی اور نہ وہ ہدایت یاب ہوئے، یعنی اپنی تجارت سے اپنی آخرت نہیں بنا سکے۔ جس کی تجارت زندگی اس کی آخرت کو نہ بنا سکے تو پھر وہ خسارے میں ہے، لاس میں ہے۔ فما ربحت تجارتهم، اور مومن کی تجارت وہ خسارے میں نہیں ہے،
فائدے ہی فائدے میں. تو ایک کام کی یہ عادت ڈالیے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آخرت بنانا ہے، جو نہیں کہہ رہے ہیں یا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا بنانا ہے تو بھائی وہ اپنا جائزہ خود لے لے. آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں آخرت بنانا ہے، ہم آخرت بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں موت کے وقت پچھتانا نہیں ہے، ہمیں مرنے کے بعد شرمندہ ہونا نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں. جب یہ کہہ رہے ہو تو حساب کرو نا اپنی تجارت کا، روز حساب کرو. آج کا غلہ نہیں دیکھو گے تو کل پچھتانا پڑے گا. اس لیے آج کا غلہ دیکھ لو، مال کتنا ہے دکان میں، بکا کتنا، آیا کتنا، بچا کتنا، ایک نظر میں. جو ہوشیار تاجر ہوتا ہے نا وہ تخمینے سے سب بنا کے رکھتا ہے. کیا پوزیشن ہے میری تجارت کی. تو ہمیں ایسا تو نہیں کرنا ہے، اب تجارت کرنی ہے. اور کامیاب تجارت کے لیے ہم کو چاہیے روز ہی لے لیجیے جائزہ. اس لیے کہ اگر آج نقصان ہوا ہے تو آنے والا دن ہمارے لیے اس کی تلافی کی مہلت ملے گی، موقع ملے گا کہ تلافی کر لیں. تو اب جو بستر پہ بیٹھ کے سونے سے پہلے ایک نظر ڈال لے گا کہ صبح اٹھا تھا اور اب پھر سونے جا رہا ہوں. اللہ پاک نے مثال کے طور پر صبح اذان ہوئی 5:15 بجے تو 5:15 اب 6 7 8 9 10 11 بعض لوگوں کے سونے میں ہونا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن چلو اتنی رات ہو گئی. تو 15-16 گھنٹے وہ صبح اٹھنے کے بعد سے سونے تک پایا ہے. 16 گھنٹے کا وقفہ معمولی وقفہ ہے. کیا اس میں نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا کیا ہم نے؟ بہت سے بہت فرض نمازیں پڑھ لی ہوں گی. اور کیا کیا؟ جتنا وقت دنیا کی معاش کی مصروفیت میں لگ گیا وہ بھی کام میں ہے. نیت صحیح کرنا ہوتا ہے بس، تو وہ بھی کام میں ہے. اور سوچتے جائیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے ہی اوقات ایسے گزر گئے ہیں آج کے 16 گھنٹوں میں یا 15 گھنٹوں میں جن میں میں کچھ اپنی آخرت کا سودا کر سکتا تھا، اپنی آخرت بنا سکتا تھا، کمائی کر سکتا تھا. بارے میں سوچو، وہ بات کی بات ہے. وہ جو دنیا میں لگ گیا وہ کام آ گیا، اس کو چھوڑ دو. خالی جو گیا، خالی جو وقت گیا. آج بہت سے اپنے تعلق والوں کو دیکھتا ہوں دوستیاں نبھانے میں ٹائم خراب کر رہے ہیں. بس صرف دوستیاں نبھانے. اگر وہ نہ کرتے دوستوں کے پیچھے تو وہ وقت میں وہ تلاوت کر سکتے تھے، ذکر کر سکتے تھے، ماں باپ کی خدمت کر سکتے تھے. کہ میں چاہ رہا ہوں ایسا ہو رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں. یہ رونا ہے. رونا نہیں ہے. فکر کا مطلب کام کرنا ہے. جو ہو گیا نقصان چھوڑو. اب میں ایسی ترتیب بناؤں گا کہ پچھلا نقصان بھی نکل جائے اور اس کے بعد آگے فائدہ بھی شروع ہو جائے. تجارت میں جو لاس ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اس کی پابجائی ہو جائے اور آگے کمانا شروع کر دوں، فائدہ اٹھانا شروع کر دوں. اب ایسی محنت کریں گے. دنیا کی تجارتوں میں ایسی مثالیں ملتی ہیں بہت سی کہ آدمی بڑے خسارے میں مبتلا ہو گیا، بہت پریشان ہو گیا، مقروض ہو گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے کہا کہ چلو اب فکر کر لیں گے. وہاں سے اس نے محنت شروع کی تو ایسی کامیاب محنت کی کہ جو پہلے گھٹایا تھا اس کی بھی پابجائی کر دی اور جو آگے کمانا شروع کر دیا اور جمانا شروع کر دیا. کتنے ہی تاجر ایسے ہیں جو ڈوب کے نکلے اور کامیاب ہو گئے، سرخرو ہو گئے. تو ہم کم سے کم ایسا تو کریں کہ ڈوبے ہیں آخرت کی تجارت میں تو عزم کریں، حوصلہ کریں، ارادہ کریں کہ نہیں آگے بڑھیں گے اور وہ جو نقصان کیا ہے اس کی تلافی بھی کریں گے.
اور جو آگے کمانا ہے وہ کما کے بھی دکھائیں گے. اگر آدمی ہمت کرے تو کیوں نہیں کر سکتا, برابر کر سکتا ہے. اس لیے میرے عزیزو, اللہ کی دی ہوئی زندگی کی قدر کرو, صلاحیتوں کی قدر کرو. آج آنکھ دیکھ رہی ہے, پتہ نہیں کل دیکھنے والی رہے گی کہ نہیں رہے گی. آج کان سن رہے ہیں, پتہ نہیں کل کان سنیں گے کہ نہیں سنیں گے. آج زبان بول رہی ہے, کل پتہ نہیں بولے گی کہ نہیں بولے گی. آج ہاتھ کام کر رہے ہیں, پتہ نہیں کہ کل یہ کیا ہو جائیں گے. کتنے نوجوان آدمی, ایک بیچارے اچھے صحت مند نوجوان آدمی ہے, تو مجھے پتہ چلا کہ اچانک جو ہے آدھا جسم شل ہو گیا. وہ بھی معلوم ہوا کہ نمازی آدمی, تو صبح کی نماز کے لیے اٹھے تو کچھ بے چینی سی تھی ان کو, لیکن پھر بھی گئے اور نماز پڑھی انہوں نے. اور جب مسجد سے واپس آ رہے تھے تو راستے ہی میں گر گئے, اور لوگوں نے دیکھا تو جسم شل ہو گیا تھا, تو اٹھا کے لا کے گھر پہنچایا, پھر دواخانے پہنچایا گیا, پھر علاج ہونے لگا. تو کیا پتا ہے کہ کب کیا ہوگا. ایک صاحب تھے, اب تو انتقال کر گئے, لیکن ایک دن بتا رہے تھے کہ صبح واکنگ کر کے آتے تھے, روزانہ واکنگ کرتے تھے. سرکاری ملازم تھے, ریٹائرڈ ہو گئے تھے, نیک آدمی تھے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ سے وابستہ تھے, بیعت تھے ان سے, اور بڑے اچھے آدمی تھے, نیک آدمی تھے. تو کہنے لگے کہ میں واکنگ کر کے گھر آیا, اور گھر آ کر پھر تھیلی لے کے دودھ لینے جاتا تھا. تو دودھ لے کے آتے تھے جا کر, تو دودھ لینے کے لیے گھر سے تھیلی لے کر کے گئے اور جاتے رہے, کچھ پتہ نہیں چلا. لیکن وہ جب دودھ والے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ جو ہے وہ ہاتھ میں تھیلی ہی نہیں. تو تھیلی کہاں چلی گئی جس کو گھر سے لے کے نکلے تھے؟ تو توجہ دی تو پتا چلا کہ وہ ہاتھ حرکت ہی نہیں کر رہا ہے. پھر غور کرنے سے وہ کہیں ہاتھ سے گر گیا, اور گرنے کا پتہ بھی نہیں چلا. کہ تھیلی ہاتھ سے گر گئی, رستے میں گرنے کا پتہ بھی نہیں چلا. اب جو ہاتھ کو اٹھانا چاہا تو اٹھ نہیں رہا ہے, ہاتھ لگا کے دیکھا تو شل ہو گیا ہے بالکل. اٹیک ہوا فالج کا. اچھے خاصے تھے, اپنے ہاتھ سے تھیلی اٹھائی, اپنے ہاتھ سے لے کے جا رہے, اپنے ہاتھ میں سے گر گئی, پتہ بھی نہیں چلا اتنی دیر میں. تو کیا بھرم ہے ہماری صلاحیتوں کا, کیا بھرم ہے ہماری صحت کا, کیا بھرم ہے ہماری قوتوں کا. اس کا کب کیا ہوگا نہیں پتا ہے. تو لاچار ہونے کے بعد افسوس کرنے کا کیا فائدہ ہے. آدمی ہمیشہ یہ سمجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. بھائی دعا تو یہی ہے کہ کچھ نہ ہو, لیکن ہو کچھ بھی سکتا ہے. لیکن میں تو اس کے خطرے کو محسوس کر کے تیاری پہلے ہی کر لوں. آج جو کما سکتا ہوں کما لوں, آج جو کچھ آخرت کی فکر کر سکتا ہوں کر لوں. تو آدمی ایسا کرے, وہ سمجھدار ہے. اور جو آدمی انتظار میں ہے کہ ہاں کریں گے بھائی, ابھی بعد میں کریں گے, پھر دیکھیں گے, آئندہ دیکھیں گے, آئندہ دیکھیں گے, جو اس انتظار میں ہے وہ کیا کرے گا. وہ سوائے خون رونے کے اور کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جس کی جو بھی عمر ہے, ابھی نہیں دیکھو کہ یہ کون سی عمر ہے, یہ دیکھو کہ کتنی بچی ہوئی. اور امکان کے درجے میں وہ 70 برس. تو یہ 70 برس میں سے حساب ڈال لو. تو کسی کی بچی ہوئی 40, کسی کی بچی ہوئی 35, کسی کی بچی ہوئی 30, مگر وہ بھی یقینی نہیں ہے. جو گزر گئی وہ تو پکی ہے کہ بھائی 25 برس گزر گئے, 30 گزر گئے, تو 30 تو پکے گزرے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں. اور 30 بچے ہوئے ہوں گے تو ہوں گے, مگر ہوں گے, پکی بات نہیں ہے. وہ 20 بھی ہو سکتے ہیں, وہ 30 بھی ہو سکتے ہیں, وہ 40 بھی ہو سکتے ہیں, بڑھ بھی جا سکتے ہیں. کسی کو اللہ 80-90 برس بھی زندہ رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے آدمی کے لیے پوچھا گیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طال عمرہ واحسن عملہ واحسن عملہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو گئی اور اعمال اچھے رہے، وہ تو بہت خوش قسمت ہے، بہت اچھا آدمی ہے، بہت خوش قسمت ہے۔ لیکن عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے نہیں ہے تو بہت نقصان میں ہے، بہت مصیبت ہے۔ وہ تو جلدی مر جاتا تو بہتر تھا، بچ تو جاتا تھا بدعملیوں سے۔ ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے کہا کہ دعائے خیر فرما دیجیے، تو انہوں نے 2 ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ تعالیٰ اس کو جلدی موت عطا فرما دیجیے۔ اس نے کہا کہ ارے حضور کیا فرما رہے ہیں، میں آپ کو مستجاب الدعوات اور بڑا بزرگ و نیک آدمی سمجھ کر خیر کی دعا کے لیے کہا، تو آپ نے شر کی دعا کر دی میرے لیے۔ تو فرمایا کہ جی نہیں، 100% خیر کی دعا کیا، شر کی نہیں کیا۔ رعایا آپ کے ظلم سے پریشان ہے، کراہ رہی ہے، رو رہی ہے، جتنی جلدی آپ مر جائیں گے آپ کا اعمال نامہ رعایا کے ظلم سے محفوظ ہو جائے گا، یہ خیر کی دعا کیا۔ تو خیر ان کا یہ بھی ایک نصیحت کرنے کا طریقہ تھا۔ اس کے تب سمجھ میں آیا کہ او ہو، دنیا میرے سے پناہ مانگ رہی ہے، اب لوگ میری موت اس قدر ظالم ہوں، اس قدر خراب انسان ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ دعا کیجئے اللہ میری زندگی میں برکت دے تو میں رعایا پہ ظلم نہیں کروں گا، بلکہ ان کو سکھ پہنچاؤں گا، آرام کروں گا۔ تو ہم بھی کبھی تجزیہ کریں، غور کریں تو ہماری زندگی کس طرح گزر رہی۔ اگر اس فسق و فجور ہی میں لمبی عمر ملنا ہے تو اس سے تو چھوٹی عمر بہتر ہے کہ گناہ کم تو ہوں گے، حساب تو کم دینا پڑے گا۔ لیکن عمر بڑھتی رہے گی، غفلت بھی بڑھتی رہے گی تو حساب بھی بڑھتا رہے گا، اللہ کو منہ دکھانا اور ایک ایک چیز کو چکانا۔ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ضرور سوال کریں گے ہم ہر انسان سے جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے بارے میں، ہر ایک سے سوال کریں گے۔ تو اوقات میرے دوستو عزیزو جو ہمارے گزر رہے، تجزیہ کرو۔ اس لیے شروع میں نے وہی بات کہی، اب بھی پھر وہی بات کہتا ہوں کہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جنہیں دنیا چھا گئی ہے دماغ کے اوپر اور آخرت کی انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ آثر الحیات الدنیا جن کی شان بن گئی ہو، فریحوا بالحیات الدنیا جن کا مزاج بن گیا ہو، ان کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، ان کی بات کر رہے ہیں، آپ کی ہماری بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آخرت کی فکر ہے، ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے اور ہمیں اپنی مرنے کے بعد کی زندگی کو درست کرنا ہے، اور اسی وجہ سے کسی سے تعلق رکھنا ہے، اور اسی وجہ سے مجلس اصلاحی میں شرکت کرنی ہے، اور اسی وجہ سے مہینے میں ایک دن نکالنا ہے۔ یہ جو ہم آپ کہہ رہے ہیں اور کچھ کر بھی رہے ہیں، بات میں آپ سے کر رہا ہوں، تجزیہ نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ کہ آپ کے 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت بیکار بھی جا رہا ہے۔ یہ متاع ہے، یہ پونجی ہے، یہ راس المال ہے، اسی سے بزنس کرنا ہے، آخرت کی تجارت اسی زندگی کے لمحات سے، قیمتی بے بہا لمحات سے آخرت کی تجارت کرنا ہے۔ کتنے اوقات ہمارے روزانہ کے بیکار جا رہے ہیں، تو محاسبہ کرو، خود احتسابی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے بات کہ انہوں نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، بھائی اپنی ذاتوں کا حساب کر لو، دوسرا کیوں کرے؟ یعنی ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی، اس لیے ہم کیوں کہیں، آپ کریں، اپنے آپ کا حساب کرو، دیکھو، تجزیہ کرو۔ حاسبوا انفسکم، کیا ہو رہا ہے، کتنا وقت خراب ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات سب احباب یہ نوٹ کریں
کہ ابھی ہم کو جائزہ لینا ہے، کل ہی سے شروع کرو، اور اپنی مصروفیات میں سب سے پہلے لیس کیجئے، مائنس کیجئے دوستیاں نبھانے کا وقت، اس کو نکالو۔ یہ وقت بہت برباد کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے 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 کو نبھاؤ، اپنی آخرت کے لیے استعمال کر لو، کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ یوم اللہ بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، یہ میں عام طور سے دینی فکر رکھنے والوں میں دیکھ رہا ہوں، اوقات کو ضائع کرنا۔ 5 7 10 8 10 دوست ہیں، اور ہر روز ایک کے دماغ میں ایک بات آتی ہے اور سب مل کے اس کو نبھاتے ہیں، اور نہیں سوچتے کہ یہ وقت اگر میں اپنی آخرت کے لیے استعمال کرتا تو کیا سے کیا ہو جاتا، یہ وقت اگر میں اپنے حبیب کی امت کے لیے استعمال کرتا تو کیا کیا اللہ کی رضا کا اور نبی کی خوشی کا سبب بن جاتا۔ ماں خوش رہے، باپ خوش رہے، دوست خوش رہے، احباب خوش رہیں، بیوی خوش رہے، بچے خوش رہے۔ کبھی خیال ہوتا ہے حرف غلط کے طور پر کہ میرا اللہ بھی مجھ سے خوش ہو جائے اور میرا نبی بھی مجھ سے خوش ہو جائے۔ اگر ہوتا تو ہماری حالت میں یہ غفلت نہ ہوتی۔ یہ غفلت بتا رہی ہے کہ اللہ رسول کو خوش کرنے کا خیال بھی نہیں آ رہا ہے ہم لوگوں کو۔ اگر آتا تو کچھ تو تبدیلی آتی زندگی میں، بے فکری ختم ہوتی۔ دوسرے موبائل کے پیچھے استعمال کیے جانے والے وقت کا تجزیہ کرو کہ کیا واقعتاً ضرورت میں استعمال ہوا یہ ٹائم۔ ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ پوری نہ ہو تو تکلیف ہو، ضرر ہو، اس کو ضرورت کہتی ہے۔ الضرورت تقدر بقدر الضرورت، موبائل ایک ضرورت ہے، یہ ضرورت میں استعمال ہو رہا ہے یا مد ضرورت سے زائد استعمال ہو رہا ہے؟ جو زائد ہے وہ اسراف ہے۔ اس وقت کے اسراف سے اپنے آپ کو بچاؤ، وقت کا اسراف ہے۔ کیا ملا ادھر دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، تو کیا ایمان بڑھا، یقین بنا، 2 کوڑی کمائے، 2 پیسے ملے، کیا ملا اس سے؟ جس چیز سے، جس حرکت سے، جس عمل سے کچھ بھی نہیں ملتا، نہ دنیا بنتی نہ آخرت، وہ عبث ہے اور لایانی۔ اور لایانی کو چھوڑے بغیر کوئی نیک انسان کیسے بنے گا؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کا جمال یہ ہے کہ وہ لایانی کو چھوڑ دے۔ ہم لایانی میں جا رہا ٹائم ہمارا بیکار جا رہا ہے۔ اس سے جو کام ہے، جو ضرورت ہے، پوری کرو۔ ایک ضرورت کی چیز ہے، اللہ نے سہولتیں دی ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کو آسان فرمایا ہے۔ جا کے آپ رشتہ دار سے خیریت پوچھتے، اس کی وجہ سے نہیں پوچھ پا رہے تھے، اب کم سے کم فون کے ذریعے سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی طبیعت ٹھیک ہے، ٹھیک تو ہیں۔ کبھی خالہ کی خیریت پوچھو، کبھی ماموں کی خیریت پوچھو، کبھی پھوپھی کی خیریت پوچھو۔ یہ اہل حقوق ہیں، ان حقوق کی خیریت پوچھ لو فون کر کے۔ اچھے ہیں، کوئی طبیعت ناساز تو نہیں، کوئی تکلیف کی بات تو نہیں، پوچھ لو اہل حقوق کو۔ تو جو کام رشتہ داریوں کی خیر خیریت پوچھنے اور صلہ رحمی کرنے کے لیے وقت چاہتا تھا، ایک ٹیکنالوجی کی سہولت سے آپ سفر کیے بغیر اور پیسہ خرچ کیے بغیر اور بہت زیادہ ٹائم نکالے بغیر ادا کر سکتے ہیں، تو اس کا اچھا استعمال کر لو۔ کہ حق تلفیاں ہو رہی تھی، اب نہیں ہوگی، اب آسانی سے کم پوچھ تو لو کہ خیر خیریت، کیونکہ رشتہ داری میں کم سے کم یہ ہے کہ ان کی خیر خیریت لے لی جائے، تو اس سے لے لو۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کو اس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، پھر بھی رشتے ٹوٹے ہوئے، پھر بھی صلہ رحمی نہیں ہو رہی ہے۔ جا کے تو کیا کرتے، پیسہ خرچ کر کے بس میں بیٹھ کے سفر کر کے، یہاں بیٹھے ہو سکتی ہیں، امریکہ میں رہو کہ لندن میں 5 منٹ میں صلہ رحمی کا حق ادا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی نہیں استعمال کر رہے ہیں۔
काहे के लिए इस्तेमाल कर रहे, तो लायानी में इस्तेमाल कर रहे। तो नंबर 1, दोस्तियां निभाने में जो टाइम जा रहा है इसे बचाओ। इंशाअल्लाह 10 बरस का फासला आप, यानी 10 बरस का जो नुकसान है 1 बरस में तलाफी कर लो इंशाअल्लाह ताला। दोस्तियां निभाने के नफसानी तकाजे हैं, इसको छोड़ दो बस। और नंबर 2, मोबाइल का वो इस्तेमाल जो किसी मफाद में नहीं है, न दुनिया के मफाद में है, न आखिरत के मफाद में है, न रिश्तेदारी के मफाद में है, किसी मफाद में नहीं, उसको खत्म कर दो और तर्क कर दो। बस आज के सबक में यही 2 बातों को लेकर जाइए आप, फिर 1 महीने के बाद आओ। इस 1 महीने में ये 2 परहेज करो। दोस्त का हक इतना कि भाई उसकी खैरियत दरियाफ्त कर लो, तो खैरियत दरियाफ्त फोन से ही कर लो बस। लेकिन जैसे मैंने बताया ना, आज एक दोस्त को ख्याल आया कि ये तफरी करेंगे, कल दूसरे को दूसरा ख्याल आया, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा। आपके 10 हैं, आपके 10 लोगों के हुकूक अदा करने में कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ना इल्म की फिक्र है, ना अमल की फिक्र है, ना नवाफिल की फिक्र है, ना जिक्र की फिक्र है, ना तक़वा की फिक्र है, ना अल्लाह ताला की याद में लगने की फिक्र है। कोई चीज़ की भी फिक्र नहीं है। बस फिक्र यह है कि जब जो जी कहे वो करना है, और अपने जी के कुछ कम फालतू काम तो दूसरों के जी के भी पूरे करना है। इसको मैं दोस्ती निभाना कह रहा हूं। दूसरे के जी में आया कि आज ये फजूल काम करना है, तो हम सबको मिलके करना है। फिर तीसरे के जी में एक फजूल काम आया, वो फजूल काम सबको मिलके करना है। ये है, वरना दोस्त का ये हक कि खैरियत पूछ ली जाए, अच्छे बुरे में उसका साथ दिया जाए, ये तो दीन है, ये दीन है। मैं जिसको दोस्ती निभाना कह रहा हूं, ये बकवास किस्म की फजूल दोस्ती। पछताएगा आदमी। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीलन लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी। वहां जिक्र से मुराद ईमान था, लेकिन यहां जिक्र से मुराद याद इलाही है, तो वो यही कर रहे हैं दोस्त, और क्या कर रहे हैं। याद इलाही कभी आती है दिल में, एक शमा जलती है, दिल में एक उमंग पैदा होती है, नहीं भाई हमें नेक बनना चाहिए, अल्लाह वाले बनना चाहिए। अल्लाह की तरफ से एक लाइट जलाई जाती है, अल्लाह की तरफ से एक रोशनी पैदा की जाती है। आता है ख्याल, दिन में रात में किसी वक्त आता है, लेकिन फिर वही दोस्तियां और उनको निभाने का चक्कर इसको बर्बाद कर देता है। तो ये भी नहीं कहेगा क़यामत में, ये भी कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीलन लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी। वो भी कहेगा, जैसा उतबा कहेगा, हम भी कहेंगे। वो अपने दर्जे में कहेगा कि ईमान के बाद कुफ्र की तरफ दोस्त ले गया उसका, क्योंकि ये जब हुजूर अलैहिस्सलाम के पास से उठ के आया था तो हिदायत की रोशनी अपने दिल में पा रहा था। रास्ते तमाम ये सोचता हुआ गया था कि दोस्त मेरे इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं जाकर उन लोगों को बता दूंगा, खैर खाही करूंगा और कहूंगा कि ये कलाम बशर का नहीं है। मैं बादशाहों से मिला हूं, मैं बड़ी बड़ी शख्सियतों से गुफ्तगू किया हूं, ये किसी इंसान का कलाम नहीं। वो अगर कह रहे हैं कि मेरे ऊपर अल्लाह का कलाम उतरता है तो झूठ नहीं है, सही बात है। अगर तुम लोग इज्जत चाहते हो तो बेहतर है कि आज उनकी बात मान लो तो इज्जत मिलेगी, वरना रुसवाई के अलावा कुछ भी नहीं। ये था वो हिदायत का मजमून जो वहां से लेकर के यहां आने तक, अबू जहल तक पहुंचने तक, दोस्तों तक पहुंचने तक उसके दिल में जगमगा रहा था। लेकिन जैसे ही इसने कहा कि ओहो तुम वो नहीं हो जो जाते वक्त में थे, मुझे लग रहा है कि मोहम्मद का जादू तुम्हारे ऊपर असर कर गया है। यानी हुजूर ने कुरान सुनाया था, हामीम सजदा,
تو اتنا اثر ہوا تھا کہ اس کے دل کی روشنی اس کے چہرے پر چمکتی ہوئی ابو جہل کو دکھائی تھی. اتنا اثر ہوا تھا. واقعی ایک اللہ کا کلام دوسرے نبی کی زبان, اتنا اثر ہوا تھا اس کے اوپر. اب پورے راستے کا جو مضمون تھا دل میں, وہ اپنے دوستوں کو منا کر اور سب کو لے کر مسلمان بن جانے کا مضمون تھا. پورے راستے میں وہ ہدایت اثر کر رہی تھی, چمک رہا تھا اندر جگنو اس کی. لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا دور سے اور کہا اچھا تم بھی بدل گئے, تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم متاثر ہو کے آئے ہو. تو کہا ہاں بات بالکل دو ٹوک ہے, سیدھی سیدھی ہے, وہ غلط نہیں ہے, وہ بالکل برحق ہے, وہ سچے ہیں, ماننا ہی پڑے گا ہم لوگوں کو. مان لیں اپنی خوشی سے تو اچھا ہے, نہیں تو ذلیل ہو کے بھی ان کے فرما بردار بننا پڑے گا. میں یقین کر رہا ہوں. اب دوست کہنے لگا کہ وہ یہ سب چلنے والا نہیں, تو بگڑ گیا. کہنے لگا نہیں میں تم لوگوں کو آزما رہا تھا, میں تم لوگوں کو آزما رہا تھا کہ تم پکے ہو کہ نہیں پکے ہو. تو اس نے کہا کہ میں یہ تیری بناوٹی باتیں نہیں مانتا, ان کے چہرے پہ جب تک تھوک نہیں دے گا میں نہیں سمجھوں گا کہ تو ہمارے دین پہ بچا ہوا ہے, بدلا نہیں ہے. یہ کہے گا قیامت کے دن, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. ذکر آ گیا تھا, ہدایت مل گئی تھی, نصیحت ہو گئی تھی, لیکن دوست نے بھٹکایا اور اسے ہٹا دیا راستے سے. اب دوستی نبھاتے رہے موت تک, قیامت پہ پچھتانیں گے اور کچھ نہیں کریں. ایسا کتنی دفعے ہم مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں, کتنی دفعے ہمارے دل میں اللہ ایک ذکر ڈال رہا ہے, ایک روشنی ڈال رہا ہے, ایک ارادہ اور عزم پیدا کر رہا ہے, لیکن پھر وہی یاروں دوستوں میں مل کر کے پھر وہی غافل ہو گئے, اب پھر چھوڑ دیا کام اپنا. تو اگرچہ کہ اس کے درجے کی گمراہی نہیں ہے اور اس کے درجے کا پچھتاوا نہیں ہوگا, مگر ہوگا ضرور. پچھتاوا ہمیں بھی ہوگا, اس درجے کا نہیں ہوگا. مان لیا تھا ہرقل نے بات, جی میں روشنی آ گئی تھی, نجومی تھا, ستاروں کے حرکتوں اور ستاروں کے ذائچوں سے بھی اس نے سمجھ لیا تھا کہ سچے نبی ہیں. تورات کا علم رکھتا تھا, انجیل کا علم رکھتا تھا, اس سے بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ سچے نبی ہیں. کہہ بھی دیا تھا مجھے معلوم تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے, انہی دنوں میں ظاہر ہونے والے. لیکن جب حواریوں مواریوں نے شور شکابہ ہنگامہ شروع کر دیا کہ نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے, کیا کہہ رہے ہو تم, ہم نہیں دین بدلیں گے, ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں بدلیں گے, کیا بات کر رہے. تو ان لوگوں کو پھر سے بلایا اور پھر سے بلا کر کے سامنے بٹھایا اور کہنے لگا سنو بات, میں مسلمان تھوڑی ہونے جا رہا, بیوقوف ہوں کیا میں مسلمان ہونے کے لیے, میں کیوں ان کی بات مانوں گا. میں تو تم لوگوں کی پختگی دیکھنا چاہتا تھا کہ تم لوگ کتنے پختہ ہو. کہیں یہ باتیں سن کر تمہارے دل تو نہیں بدل گئے, تو میں تمہیں دیکھنا چاہ رہا تھا. تو کہنے لگا اچھا ایسا ہے, تو سب سر بسجود ہو گئے کہ ہاں ہم آپ کو مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ آپ ہمارے گرو ہیں, آقا ہیں, بادشاہ ہیں. لیکن اللہ جانتا ہے اور وہ بھی جانتا تھا کہ اس نے ہدایت ملنے کے بعد گمراہی کو اپنے لیے اختیار کر لی. یہی ابو جہل نے کیا, یہی ولید نے کیا, یہی عتبہ نے کیا, یہی شیبہ نے کیا, سب نے کیا. تو میرے عزیزو, اتنی محنت کر رہے ہو, کوشش کر رہے ہو, وقت فارغ کر رہے ہو, نکل رہے ہو, کچھ کرتے بھی رہو, تجزیہ کرو, تبدیلی لاؤ. ہمیشہ یہی حال, ہمیشہ یہی حال رہے گا تو اسی حال میں موت بھی آ جائے گی, پھر پچھتائیں گے اور اس پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. حوصلوں کو بلند کرو, ہمتیں اور ارادے کرو, اللہ کی دی ہوئی طاقت کا استعمال کرو, پختگی اپنے اندر پیدا کرو اور اپنے ارادے سے پیروں کو ڈگمگانے مت دو. اور یہاں پہنچ کر جو فکریں پیدا کر لیتے ہو دن بھر کے معمولات کے بعد اور پھر شام میں مذاکرے کے بعد,
جو فکریں پیدا کر لیتے ہو ان فکروں کو اس مہینے میں اگر آپ باقی نہیں رکھو گے تو پھر پرانا دل لے کر آؤ گے، اگلے مہینے میں پرانا حال لے کر آؤ گے، اور ہر مہینہ وہی پرانے حال کے ساتھ آؤ گے، پھر ایک اچھا ارادہ لے کے ہفتہ 10 دن چلو گے، بس پھر پرانا حال لے کے آؤ گے۔ تو بھئی یہ تو ایسا ہے جیسے کسی آدمی کو 10 سیڑھیاں چڑھنا ہے، ایک سیڑھی پہ چڑھتا ہے پھر اتر جاتا ہے، چڑھتا ہے پھر اتر جاتا ہے، چڑھتا ہے پھر اتر جاتا ہے، تو 100 مرتبہ بھی چڑھے اترے تو 100 مرتبہ چڑھ کے بھی وہی رہے گا جہاں پر ہے، اور اگر 10 قدم آگے ہی بڑھ جائے تو 10 قدم میں منزل پہ پہنچ جائے گا۔ تو ہر مہینے کے بعد اگلے مہینے میں اگلی سیڑھی کے لیے تیار ہو کر آئیں گے۔ تو وہ کب ہوگا؟ جبکہ یہ جو دل میں آج عزم اور حوصلہ اور ارادہ اور روشنی اور ذکر اور یادداشت اللہ نے دی ہے، بخشی ہے، اس کو کم ہونے نہ دو، اس کو پورے مہینے میں کھینچو۔ اب جب اگلے مہینے میں آئیں گے اپنی فکروں کو لے کر آخرت کی تو اس حالت میں آئیں گے۔ تو اب جو اس دن اگلے مہینے کی فکروں سے اور اگلے مہینے کے مذاکروں سے اور ذکر سے اور فکر سے جو ہمیں ایک سیڑھی اور آگے بڑھنا پڑے گا، آگے جائیں گے نا، تو آگے نہیں جائیں گے۔ 20 برس 30 برس بعض لوگ بڑے بڑے صاحب نظر اور صاحب نسبت بزرگوں کی خدمت میں گزار دیے، مگر خود ان کی اپنی ترقی ایک قدم بھی نہیں ہوئی، ایک قدم بھی ترقی نہیں ہوئی۔ ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ آئے، دور سے آئے، دور سے آئے، باہر سے آئے، اور آ کر کے رہے، تھوڑا وقت گزارا مگر فکروں کے ساتھ گزارا، عزم اور ارادے کے ساتھ گزارا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ لیکن بعض مستقل خادم بنے، 10 سال 20 سال 30 سال وہیں پڑے ہوئے ہیں، وہیں رہ رہی، ان کی کچھ دنیا تو درست ہو گئی لیکن آخرت نہیں بن سکی، آخرت نہیں بن سکی۔ آخرت جن کو بنانا تھا وہ بے لوث آئے، بے غرض آئے اور اپنی آخرت بنا کے چلے گئے۔ تمام مشائخ کے حالات پڑھ لو، 2 قسم کے لوگ ملیں گے، بعض بے غرض بے لوث اپنی فکروں کو لے کر آئے، اپنے کو مٹا کر، اپنی انا کو چھوڑ کر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے آسمان کا ستارہ بنا دیا۔ اور بعض پڑے رہے بلکہ خونی رشتہ دار، گھر کے لوگ، آل اولاد بھی نہیں پا سکے کچھ۔ کیوں؟ دینے والا شیخ نہیں تھا۔ اگر وہ دینے والا ہوتا تو اپنے بچوں سے زیادہ کسی کو دیتا، کسی کو بھی نہیں دیتا۔ دیکھو اس نے دنیا اپنی اولاد سے زیادہ دوسروں کو نہیں دی، کیونکہ اس کے نزدیک اولین مستحق اس کے دنیا کے یہی تھے، اور اس کے دین کے بھی لیے وہ کیا چاہتا ہوگا، یہی۔ لیکن دینے والے اللہ پاک تھے۔ اللہ طلب کو دیکھے، طلب اپنوں میں پائی تو اپنوں کو بھی دیا، اور طلب غیروں میں پائی تو غیروں کو دیا۔ اللہ کو طلب دیکھنا ہے، جس میں طلب ہوگی اسے عطا کرے گا۔ اللہ رشتوں کو نہیں دیکھتا۔ کنعان کو نبی کے بیٹے ہونے کے باوجود ہدایت نہیں ملی، امرأت لوط اور امرأت نوح علیہم السلام کو نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملتا۔ ابو طالب کو کچھ نہیں ملا چچا ہونے کے باوجود۔ طلب ہے تو اللہ کی عطا ہے، طلب صادق نہیں ہے تو اللہ مستغنی ہے۔ جو مستغنی بنے گا تو بڑا غنی تو وہی ہے، غنی عن العالمین۔ اس لیے بس یہی پیغام آپ لوگوں کو دینا ہے کہ بعض ساتھی صبح سے کام میں لگے ہوئے ہیں، بعض دوپہر سے لگے ہیں، بعض اب صرف مجلس میں آئے ہوئے ہیں، بعض آ کے بھی ادھر ادھر ہیں خالی غفلتوں میں۔ تو آپ سب سے یہی کہنا ہے کہ دیکھو اللہ طلب صادق کو دیکھتا ہے، جس کو طالب پائے گا عطا فرمائے گا۔ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے ہدایت، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب نبی سے کہہ دیا گیا انک لا تہدی من احببت، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم اپنے لوگوں میں، دیکھنے والوں میں، ملنے والوں میں کتنی
ہی تمنائیں رکھیں کہ صاحب یہ ولی اللہ بن جائے اور یہ اللہ کا پیارا ہو جائے اور یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے. ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ انک لا تہدی من احببت، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. اور اللہ اس کو دینا چاہتے ہیں جس میں طلب صادق پاتے ہیں، جستجو پاتے ہیں، کوشش و فکر پاتے ہیں تو دیتے ہیں. ان کے خزانے میں کمی نہیں ہے. سب کے سب لوگوں کو اگر اللہ جو ہے ولایت صدیقیت کے آخری منزل پر پہنچا دے تو اس کا کیا جاتا ہے؟ بخل تو وہ کرے گا دینے میں جس کا کم ہوتا ہے، جس کا گھٹتا ہے وہ بخل کرے گا. اگر اللہ سب کو ولی کامل بنا دے تو اس کا کیا گھٹ رہا ہے؟ تو جس کا کچھ گھٹتا نہیں اسے دینے میں کیا بخل ہے؟ تو وہ نہیں دے گا. سب ارادہ کرو سب کو دے گا. آپ یہ سوچیں گے کہ صاحب ہم سب لوگ ہیں، اگر ہم سب لوگ مل کے اللہ سے بولیں گے کہ اللہ پاک ہمیں ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، اپنے قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، تو اتنے سارے لوگوں کو اللہ کہاں سے دیں گا؟ ایسا تھوڑا ہی ہے. ایک آدمی نے بدو نے کیا کہا تھا کہ اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد پہ کر اور کسی پہ مت کر. نہیں، اور کسی پہ مت کر، ہم دونوں پہ کر. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ پاک کے پاس تھوڑی رحمت جتنی بھی ہوگی، اب وہ رحمت زیادہ سے زیادہ ہمارے نبی کو ملنا چاہیے اور مجھے ملنا چاہیے، بس ختم. اب میں کہوں گا کہ اپنے سب بندوں کو عطا فرمائیے تو وہ بٹے گی تو ہم لوگوں کی گھٹے گی. لہذا اس نے کہا اے اللہ میرے اوپر رحم کر دیجئے، محمد پہ کر دیجئے اور کسی پہ مت کیجئے، کیونکہ ہمارا حصہ کم ہو جائے گا. نہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے نادان اللہ کی رحمت کو محدود کر رہا ہے، بہت ہے، سب کے لیے مانگ، سب کو دے کے بھی کم نہیں ہونے والی ہے، ادھر کچھ گھٹنے والا نہیں، جتنا چاہے مانگے. تو یہ نہ سمجھے بھائی ہم کہ بھائی کتنے لوگوں کو آخر اللہ ولی بنائے گا لہٰذا ہم تلی رہنے پہ راضی ہو جائیں. کیا ہے یہ؟ قناعت نہیں ہے، دین میں قناعت نہیں ہے. دنیا میں قناعت کر لو، جہاں کرنا ہے وہاں کر لو اب بس، لیکن دین میں قناعت نہیں ہے. دین میں حرص ہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، کوئی حد نہیں ہے دین میں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ چھوٹی موٹی کوشش ہم کر رہے ہیں، اللہ پاک اس چھوٹی موٹی کوشش میں برکت نصیب فرمائے اور اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرمانے کا ارادہ فرمائے. کچھ لوگ بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے. ان کے لیے صحت کے لیے دعا کیجیے سب کے لیے، اور اپنے بھی لیے دعا کیجیے اور سب کے لیے دعا کریے. قریب زمانے میں ہمارے قابل قدر اور اکابر علماء میں حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمہ اللہ کا وصال ہوا ہے. اس دور میں پچھلے بزرگوں کی یادگار تھے، عظیم محدثین میں سے تھے. ان کے کچھ احوال علماء نے لکھے، جمع کیے اپنے تجربات سے، اپنی معلومات سے، اور یہ عصر حاضر و تحفظ شریعت نے دونوں نے مل کر اس کو شائع کیا ہے. یہ مجلہ رئیس المحدثین نمبر کے نام سے یہاں رکھا ہوا ہے باہر. خاص طور سے جو اہل علم ہیں، بالخصوص ان کے تلامذہ ہیں، وہ ضرور خریدیں اس کو اور لے جائیں، اب پڑھیں اور اپنے ساتھیوں کو پڑھوائیں. انشاءاللہ اس سے بہت نفع ہوگا، فائدہ ہوگا. بہت سی چیزوں کو آدمی غور نہیں کرتا، لیکن جب دوسروں نے غور کیا ہے ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر ہماری سمجھ میں بات آتی ہے، تو اس سے بہت نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے بزرگوں کی زندگیوں سے بہت کچھ. اس لیے ضرور خرید کے لے جائیے اور ضرور استفادہ کیجیے اس سے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته منا. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. يا أرحم الراحمين يا أحد من لا أحد له يا صمد من لا صمد له انقطع الرجاء إلا منك. نجنا مما نحن فيه وإنا على ما نحن عليه بجاه وجهك الكريم وبحق محمد صلى الله عليه وسلم عليك آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر وارحم وتجاوز وتكرم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الہ العالمین اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما، تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما. اے اللہ پورے عالم میں امن و امان قائم فرما. اللہ علماء امت کی حفاظت فرما، دین کی خادموں اور دین کی کشتی کے چلانے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ علماء امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے کاموں میں برکت نصیب فرما. اے اللہ ہر طرح کے خطرے سے، ہر طرح کے فتنے سے ہماری عورتوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ آنے والے دنوں کے خطرات سے، اے اللہ اس حکومت کی پالیسیوں کے خطرات سے، ہماری نسلوں کی، ہمارے دین کے میدانوں کی، ہمارے دین کی جماعتوں کی، ہمارے دینی مدارس کی، ہمارے مساجد کی محراب و منبر کی حفاظت فرما. علماء کی حفاظت فرما. اے اللہ آزمائشوں سے علماء کی حفاظت فرما. ہر قسم کی آزمائش سے، بک جانے سے، زبان بند کر دیے جانے سے، اے اللہ پابند فرمان کر دیے جانے سے ہمارے علماء کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما. اے اللہ سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری غفلتوں کو ذکر سے تبدیل فرما. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اپنی رضا کا شوق ہمیں نصیب فرما. اپنے رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو مجاہدہ اور ریاضت کا شوق نصیب فرما. ہر تکلیف کو اٹھانا ہمارے لیے آسان فرما. ہر مشقت کو برداشت کرنا ہمارے لیے آسان فرما. مولا کریم ہمیں حلاوت ایمان نصیب فرما. گمراہی اور کفر کی طرف لوٹنا آگ میں ڈالے جانے سے زیادہ ناگوار بنا. اے اللہ اپنے کرم سے ہر تکلیف کو اٹھا کر ایمان بچانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہر قربانی کو دے کر، ہر چیز کا ایثار کر کے اپنے دین کی حفاظت کرنے کی ہمت نصیب فرما. اپنی دین کی فکر نصیب فرما. اپنے بال بچوں کے دین کی فکر نصیب فرما. اپنے محلے بستی میں دین کی فکر نصیب فرما. اے اللہ
اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحت نصیب فرما، قوت عطا فرما، زندگی میں مہلت نصیب فرما، گزری ہوئی زندگی کی مافات کی تلافی کے لیے اے اللہ توفیق نصیب فرما، اس زندگی کو کافی فرما جس میں ہم تلافی کر سکیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے موت سے پہلے موت کی تیاری میں کامیاب فرما۔ اے اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنی پسند والی زندگی ہماری بنا کر ہمیں موت نصیب فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے ہر غفلت سے ہماری حفاظت فرما، ہر بے فکری سے ہماری حفاظت فرما، ہر بے التفاتی سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے سنن قبلیہ اور سنن بعدیہ کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کے اہتمام کی توفیق نصیب فرما، شکر کے اہتمام کی توفیق نصیب فرما، اپنی نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آنکھ، ناک، کان، زبان کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اعضاء و جوارح کو نافرمانی میں استعمال کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام تر قوتیں جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور تمام تر نعمتیں جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں انہیں آپ کی رضا کی راہ میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، گھروں میں تقوی و طہارت کا ماحول بنانے کی توفیق نصیب فرما، اس کے لیے ہماری کوششوں میں برکت عطا فرما، ہماری فکروں میں برکت عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اور ہر مومن کی جملہ حاجات و ضروریات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ ایک صاحب کے بھانجے ڈینگو میں مبتلا ہے، انہیں صحت شفا جلد سے جلد عطا فرما۔ اے اللہ اور ایک صاحب نے صحت کے لیے کہا ہے، اور ہمارے بہت سے بھائی بہن جو ہم سے کہہ نہیں سکے لیکن آپ جانتے ہیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں قرض ادا ہونے کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو گناہوں میں مبتلا ہیں انہیں گناہوں سے بچنا آسان فرما۔ اے اللہ جو نیکیوں کو چھوڑ رہے ہیں انہیں نیکیوں میں لگنا آسان فرما۔ اے اللہ ہماری اور ہر مومن کی جملہ حاجات و ضروریات کو پورا فرما، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پورے عالم میں امن و امان قائم فرما۔ اللہ جو وبا بیماری نے ہماری دنیا آخرت برباد کی ہے اس کی تلافی غیب سے فرما اور اس کی تلافی کی صورتیں پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔